اولیاء جو محمد درمیان انبیاء فرماتے نے غوث اعظم دا مقام اے ولیاں دے اندر ایویں مقام ہے اے غوث اعظم دا ولیاں دے درمیان ایویں مقام ہے جویں پاک نبی دا نبیاں وچ مقام سرکار غوث اعظم دا ولیاں وچ انج مقام ہے جویں نبی پاک سرکار دا نبیاں غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء کون غوث اعظم آپ دے والد گرامی فرما دے باپ کڈی شان والا ہے باپ دا نام سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے جو والد گرامی دا وصال ہو گیا ہے آپ دے باپ دنیا تو پردہ فرما دے آپ دے حصے اندر تھوڑا جا زمین دا ٹکڑا آیا تے تھوڑے جے جانور آئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے آپ دے حصے اندر جانور آئے یعنی پہل حصے اندر آئے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ اپنے پہل دے پچھے پچھے ہاتھ وچ ڈنڈا پکڑیا ہوئے سوٹی پکڑی ہوئی ہے بیل دے پچھے پچھے جا رہے ہیں اور بیل حضور غوث اعظم پچھے دے بیل لگے ہوئے بیل کدی سجے ہو جاتا ہے کدی کھبے ہو جاتا ہے آپ جس والے دیکھے کدی بیل سجے ہوتا ہے کدی کھبے ہوتا ہے آپ نے پوچھیا او جانورا تیروں کی گل اے تو کیوں میرے اگے اگے کیوں نہیں ٹرتا ہے کتاباں دے اندر آتا ہے اور جانور بول کے کہنے لگا اے ٹھیک ہے میں جانور ہاں لیکن میں اللہ دے ولی دا ادب کرنا جاندا وا تے جانوراں نوں پتہ لگ گیا کہ رب دا ولی ہے آج دے انساناں نوں اقبال آکھیا سی نا علامہ اقبال اپنے کلام اندر نا مجلس شورا لکھی ہے یعنی مجلس شورا اپنے کلام اندر ہوتا کی مطلب ہے ہوتا مطلب ہے اقبال نے شیطان تے او دے چیلیاں دا مکالمہ لکھیا ہے اقبال نے جڑی مجلس شورا لکھی ہے نا اپنے کلام اندر او دے اندر پتہ کی فرماتے نے اب فرماتے نے کہ مجھے پتہ ہے یہ امت حامل قرآن نہیں ہو سکتی اقبال آخر ہے کہ میں نے اس گل کا پتہ ہے کہ یہ امت یعنی اقبال فرماتے ہیں شیطان اپنے چیلیاں نو کی آخدا پیا ہے شیطان اپنے چیلیاں نو آخدا ہے کہ میں نے اس گل کا پتہ ہے اس امت نے کدی قرآن نہیں پڑھنا شیطان اپنے چیلیاں نو تقریب پہ کرتا ہے آخدا میں نے پتہ ہے اس امت نے کدی صحابہ دی شان دا مطالعہ نہیں کیتا اقبال اپنے چیلے نو آخدا ہے میں اس گل دا پتہ ہے شیطان اپنے چیلے نو آخدا ہے میں اس گل دا پتہ ہے اس امت نے کدی اولیاء اللہ دی شان اندر ایک جملہ یا ایک لفظ کدی نہیں پڑھیا ہونا او دی وجہ ہے اج جس بندے نو منہ نہ دھونا ہوے او بھی صحابہ کرام دے بارے گلاں کرے وہ اللہ دے ولیاں غوث اعظم جیسی عظیم ہستی دے متعلق اللہ کرے نانا عزیزان گرامی حدیث قدسی دے الفاظ نے لا یزال یتقرب الیہ بالنوافل كنت سمعه الذي يسمع به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها حدیث قدسی کا مطلب ہے اللہ فرماتا پیا اپنے نبی نو اللہ فرماتا میرے ولیوں نے جنہاں نفل پڑھ پڑھ کے میرا قرب حاصل کیتا ہے اللہ فرماتا ایک وقت ہو آ جاتا ہے جب نفل پڑھ پڑھ کے او میرے قریب ہو جاتے نے رب فرماتا ہے میں ویکھدے رہنے میں انہاں دیاں اکھاں بن جانا وا میں انہاں دے ہاتھ بن جانا وا میں انہاں دے پیر بن جانا شیخ عبدالقادر جیلانی دے والد گرامی اب فرماتے ہیں خواب اندر سرکار دا دیدار ہویا نبی پاک سرکار تشریف لائے سرکار نے بشارت دی حضور فرمایا ان قریب
اللہ تعالیٰ سید موسیٰ جنگی دوست آن قریب اللہ تعالیٰ تو انہوں بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹا عام نہیں ہوئے گا، اللہ کا ولی پیدا ہوئے گا۔ عزیزان گرامی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی اللہ دے ولی، باپ اللہ دا ولی، ماں اللہ دی ولی ہے۔ ماں کس طرح اللہ دی ولی ہے؟ آپ پیدا ہوئے یکم رمضان المبارک لو، جدو پیدا ہوئے جلان دے لوگ اکٹھے ہوگے اپنا کیے اپنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دروازے تے آئے۔ عزیزان گرامی، سرکار دی پیدائش دا پہلا دن اے بغداد دے اندر رولا پہ گیا، اے چاند چڑھیا یا نہیں چڑھیا؟ اے جدو اسی چاند ویکھن آئے کی کیتا جاتا ہے؟ جدو چاند نہ ڈاؤٹ ہوئے چاند چڑھیا کہ اسی کی کرنے ہیں؟ میرے کل سارے پھلاں تے آئے ہیں، کیا بات! وہ بھائی جب چاند کہنے آپ کی کرنے ہیں؟ ٹی وی کا بٹن اپنا موبائل کھول لیں گے، بغداد میں رولا پہ گیا، چاند چڑھیا رمضان دا کہ نہیں چڑھیا؟ لوگ کا پتہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا چاند دا پتہ کرنا تے وہ اپنا کیے سیدہ فاطمہ ام الخیر دے وہ سیاست دی اماں دے بوئے دے اچھا بولو روڑا پہ گیا رمضان دا، چاند چڑھیا کہ نہیں چڑھیا؟ لوگ اکٹھے ہوگے، سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دے دروازے تے آگے، دروازہ کھڑکایا سیدہ دہال، جدو دروازہ کھڑکایا آپ نے پوچھا کی گل ایک میں آئے جے بغداد دے لوکاں نے آکھے عرض کیتی اماں جی اے تے دسو اے رمضان دا چاند چڑھیا ہے کہ نہیں چڑھیا؟ سیدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما لگیاں نے میرا بیٹا پیدا ہوئے یکم رمضان مبارک لو، میرے بیٹے نے سہری ویلے دا دودھ پیتا ہے، اس تو بعد دودھ وال ویکھیا بھی نہیں۔ سرکار غوث اعظم دی پیدائش دا پہلا دن یعنی ماں دی گود اندر شریعت پابند بن گئے، اتنے ساری عمر یارویاں پکانا لے یارویاں کھانا لے روزہ نہیں رکھتے تے سرکار پیدا ہوئے، ماں دی گواہی ماں گواہی پی دے دیئے، والدہ فرما لگیاں نے اے میرے پتر سہری ویلے دودھ پیتا ہے پھر افطاری ویلے پیتا۔ یارویاں کھاندیاں ماں دی گود اندر ہی شریعت دی پاسداری کیتی ہے، ماں دی گود اندر شریعت تے پہرا دیتا ہے، ساری عمر لنگی لنگر کھاندیاں، لیکن اسی لوگ عزیزان گرامی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ نے فرمایا بغداد والے ہو اے چاند چڑھ گیا ہے، عرض کیتی اماں دلیل کیے، فرمایا میرے پتر نے ساری ویلے دودھ پیتا ہے پھر افطاری ویلے سارا دن دودھ والے دھیان ہی نہیں کیتا۔ اس سے کہتے ہیں شیخ عبدالقادر والدہ بھی بدیا، اگے آگی پھوپھی جنہ دناسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد دے اندر نہ قید سالی پہ گئی جلان دے اندر، یعنی قید سالی تو مراد ہے بارش نہیں ہوئی دراز عرصہ تک، بڑا اچھا بارش نہیں ہوئی، لوگوں دے جانور لوگوں دی فصلاں لوگی بھوکے مر لگ پے، فصلاں ہی نہیں ہونیاں، جانوراں پانی نہیں جانوراں نوں ملنا۔ عزیزان گرامی اس قصبے دے لوگ سارے اپنی اپنی عورتاں بھول گئے، ان عورتاں نوں جا کے کہا اے ساریاں جلان دیاں بیبیاں اکٹھیاں ہو جاؤ، گل سمجھ آئے؟ بارش نہیں ہوئی دراز عرصہ تک جلان شہر کے اندر، انہاں مرداں نے اعلان کیتا اپنی عورتاں نوں کہنے لگے اے ساریاں اکٹھیاں ہو کے سرکار
غوث اعظم دی پھپھی کول چلیا جاؤ عزیزان گرامی ساری عورتاں جلان دی اکٹھیاں ہو گئی جا کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دروازہ کھڑکایا سرکار دی پھپھی پوچھ دی اے عورتوں کیویں آئیاں جے عورتاں جواب دیتا آکھ لگیاں اے سید زادی اے دعا کر دیو اللہ بارش عطا فرما دے دعا کر دیو اللہ بارش عطا فرما دے اور سیدہ عائشہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا عزیزان گرامی توجہ کرے آجے آپ نے جدو عورتاں گھر آ گئی سارے محلے دی عورتاں آ گئی آگے کیا اے سید زادی اے دعا کر دیو اللہ بارش عطا فرما دے عزیزان گرامی اور سرکار غوث اعظم دی اے پھپھی جان دے تو رکعت نفل ادا کیتے اے تو رکعت نفل ادا کیتی پھر اپنا نفل ادا کر کے سلام پھیریا سلام پھیر کے اپنے جھاڑو پکڑ لیا اس اپنے گھر دے بیڑے دے اندر سرکار غوث اعظم دی پھپھڑوں نے جھاڑو دیتا اے جدو جھاڑو دے لیا اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ دھوکے اے دعا کیتی سونے رب اے جھاڑو میں دے چھڑے آئے اے جھاڑو میں دے چھڑے آئے اور اتو پانی دا ترنگا دور لا دے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی پھپھو جان لے چھاڑو پھیرے آؤ چھاڑو پھیر کے ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی سونے ربا اے چھاڑو میں پھیر دیتا ہے اے پانی دا تروکا آسمانہ تو تولا دے اللہ دی قسم کے تابائیں اندر آنگائے سرکار غوث اعظم دی پھپھو حضرت عائشہ رحمت اللہ تعالی لے آپ نے دعا کر کے ہاتھ واپس نہیں کیتے اللہ نے آسمانہ تو بارش عطا فرما دیتی سارا خاندانی ولیاں دا نانا ولی باپ ولی دادا ولی پھپھی ولیا ماں ولیا سرکار دے والد گرامی سید موسیٰ جنگی دوست کئی بندیاں نو نام دا ہی نہیں پتا عقیدت تھی کہ اپنی جگہ لیکن سانو انہاں دے بارے میں پتا تو ہونا چاہیے کہ سرکار دا مرشد ایسی سرکار دے والد دا نام ایسی سرکار دی والدہ دا نام ایسی سرکار تو والد گرامی دا تقوی لکھو رمضان کا مہینہ تے دریا دے کنارے کنارے جا رہے سرکار غوث اعظم تے والد گرامی سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ دریا دا کنارہ تے جتنوں پانی آ رہا نا یعنی اس طرف جا رہے تے ٹرتیاں سرکار کی ویکھیا افطاری دا ٹائم ہو گیا تے افطاری واسطے چیز کوئی نہیں بھوک بڑی لگی ہے سرکار غوث اعظم دے والد گرامی کہتے ہیں کہ سیب آ رہا ہے پانی کے اندر رڑتا ہویا سیب آ رہا ہے آپ نے کنارے دے قریب ہو کے ہاتھ کے کیتا سیب پکڑ لیا عام واقعہ مشہور ہے سرکار دے والد گرامی نے تو سیب کھا لیا نا اور جدو سیب تناوت فرما لیا تے تقوی نے مجبور کیتا اندر دے تقوی نے مجبور کیتا کہ سیب کسے مالک دی بغیر اجازت نہیں کھا لیا اور آپ پجامہ دی مونگ پھڑی لینی ہوئے نال دیاں دی ہوجے اگر جانے اپنے منہ سبحان اللہ کرے گا جڑے لوگ مربیاں دے مربے زمیناں کھا گئے بہناں دے حق کھا گئے اور اے مسجد اللہ دا گھر ہے ساری مسجداں لیکن اللہ دی قسم حیران ہوئی گا ہفتے دے اندر کم از کم 5-7 مرتبہ ایسے چوراں دا چکر ہوتا ہے نمازی نماز پہ 4-5 جوڑے جتیاں دے گئے مطلب سارے دل چ کدی خوف خدا پیدا نہیں ہویا کہ اسی ایک سیب کھادا ایک سیب کہ چوری نہیں کڈیا
چوری نہیں کی تھی، پانی کے اندر آ رہا سیب، جب سیب کھا لیا اندروں تقوی نے آواز دی بابا جیدہ سیب کھاتا مالک دا تے پتہ کر دا، مالک دی اجازت تو بغیر ہی کھا لیا۔ سرکار غوث اعظم کے والد گرامی جب اندر کے تقوی نے مجبور کیا نا تو جس طرف سے پانی آ رہا تھا اسی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلدیاں کی دیکھیا اگے دریا دے کنارے ایک سیباں کا باغ، آپ نے دماغ اندر دل اندر خیال آیا کہ میں نو لگتا ہے ایسے باغ دا سیب ہے۔ آپ چلتے گئے اس باغ دے مالک دا پتہ کیتا، باغ دے مالک دا پتہ کیتا، مالک کون ہے؟ پتہ لگا ہے دا مالک ہے عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ اے اس مالک دا نام عبداللہ سومی۔ سرکار گئے شہر سید موسیٰ پاک گئے، جا کے عرض کی تھی حضور تواڈے باغ دا سیب پانی دے اندر آ رہا سی، میں تواڈی اجازت تو بغیر کھا لیا ہے، مینوں اللہ واسطے معاف کر دینا، مینوں خدا واسطے معاف کر دینا۔ بابا بھی تگڑا سی نگاہ آنا، بابے کو پتا سی معافی منگن والا بھی کوئی عام نہیں۔ بابے پتا کی فرمایا؟ بابا کہنے لگا ایک معافی نہیں ملنی، 6 سال میرے باغ دی راکھی کرنی پڑی، 6 سال میرے باغ دی راکھی کرنی پڑی، باغ دا خیال رکھنا پینا ہے۔ عزیزو 6 سال دا عرصہ گزر گیا، ایویں دنیا غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم سڑن والے سڑتے رہے، مرن والے مرتے رہے، جن کا کردار زندہ ہے ان کا نام بھی زندہ ہے، بولو نا۔ انہیں 34 سال دین پڑھیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک کتاب میں فرماتی ہے بندہ خدا اگر تو نے وفا سیکھنی ہے مالک کے ساتھ، ساڑھا مالک کون ہے؟ ساڑھا مالک کون ہے؟ اللہ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تو نے اپنے مالک سے وفا سیکھنی ہے، وفا کرنا سیکھنی ہے تو کتے سے سیکھو، کتے سے وفا کرنا سیکھو۔ سرکار فرماتے ہیں کتے کا مالک کتے کو روٹی کا لقمہ کھلاتا نہیں ہے، ڈالتا ہے، پھینکتا ہے، اس طرح پھینکتا ہے، لیکن اگر وہ روٹی کا ٹکڑا پھینکتا ہے اس کے باوجود اگر وہ اپنے مالک اپنے کتے کو مارے، کتا پھر بھی تھوڑی دیر بعد اسی در پہ آنکھ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ دھتکارے وہ مارے، کتا مالک کا در چھوڑ کے نہیں جاتا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں تیرا مالک تیرے کے روٹی سٹتا نہیں، تیرے عزت نہ کھلاتا، عزت کے ساتھ لقمہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہمیں لقمہ کھانے کے لیے منہ زمین کے ساتھ نہیں لگانا پڑتا جس طرح جانور لگاتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کتے کا مالک کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈالے، کتا اتنی وفا کرے اس کا در چھوڑ کے نہ جائے۔ تجھے تو مالک عزت سے عطا کرتا ہے، تجھے بھی چاہیے جس طرح کتا مالک سے وفا کرتا ہے تو بھی اپنے حقیقی مالک سے وفا کیا کر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد گرامی سید موسیٰ فرما دے لے میں سیب دے باغ دے مالک کو لے معافی مگر گیا اد کی دی بابا میرے معاف کر دے، میں تیری اجازت تو بغیر سیب کھاتا۔ اچھا ایک سیب کھا لے آئے بغیر اجازت تو، ایک سیب کھاتا ہے۔ بابا کہنے لگا مالک کہنے لگا ایویں معافی نہیں ملنی، 6 سال میرے باغ دی راکھی کرنی پینی ہے، ایدی کوٹی کرنی پڑے گی، اینو پانی لانا پڑے گا۔ عزیزو 6 سال دا عرصہ گزر گیا، جب 6 سال
گزر گئے سرکار غوث اعظم تے والد گرامی اد کتی بابا 6 سال پورے ہو گئے مینوں معافی عطا فرما دیو باغ دا مالک کہنے لگا نا 6 سال ہور نوکری کرنی ایک سیب کھاتا کی کھاتا کتنے سال پورے کیتے 12 سال پورے ہو گئے ایک سیب دی سزا معاف کرونا سے جدو 12 سال دا عرصہ گزر گیا عزیزان گرامی ہن حاضر ہوئے عرض کیتی بابا معاف کر دے 12 سال ہو گئے ایک سیب کھاتے دی سزا بھگتنا پیا نہیں گل نہیں سمجھ آئی حضرت عمر فاروق دا نا مدینے دی گلی چ گزر ہویا غور کرنا مدینے دی گلی چ گزر ہویا اور دی وجہ کہ یہ ایسے لیڈر تھے یہ ایسے میرے نبی کے سچے غلام تھے رات کو اپنے نبی کی امت کا گلیوں میں پھر کے پہرا دیا کرتے تھے چوکی دارا کیا کرتے جناب عمر گزرے ایک کرو آواز آئی ماں اپنی دین کو آخ نکلیے دودھ وچ پانی پا لے دودھ وچ پانی پا لے تے دین نے پتہ کی جواب دیتا دی آخ دی اماں عمر کو پتہ لگ جائے گا عمر کو پتہ چل جائے گا خلیفۃ المسلمین عمر نے منع کیا ہے ماں یہ کام نہیں کرنا ایک گل حضرت عمر دے کنی پہ گئی ایک گل حضرت عمر دے کنی پہ گئی اور ذوق کا مزہ لے گا جب حضرت عمر نے سن لی حضرت عمر گھر گئے گھر جا کے آپ نے اپنے غلام کو کہا فلاں محلہ فلاں گلی میں فلاں گھر ہے وہاں ایک بیٹی ہے اس کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے رشتے کا پتہ کرو حضرت عمر فاروق مختصر جناب عمر کے پتر کا اس عورت کی بیٹی نال رشتہ ہو گیا نکاح ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس یعنی حضرت عمر کے بیٹے کو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی اس عورت کے پتر وچوں ایک بیٹی عطا فرمائی پھر اس بیٹی وچوں ایک اور بیٹی اس بیٹی وچوں ایک مرد کلندر پیدا ہوئے جدا نام عمر بن عبدالعزیز جدا نام عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے یہ کون مرد کلندر تھا عمر بن عبدالعزیز کون تھے صرف اشارہ عمر بن عبدالعزیز اس عورت کی بیٹی اس کے پتر سے جب پیدا ہوئے یہ کون تھے جنہوں نے نبی پاک کے دین کو زندہ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مثال ہو گیا جدو ماما پاک ہوتے پتر بھی پاک پیدا ہوتے جدو پیو پاک ہوتے پھر اولادہ بھی پاک حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مثال ہوا لوگوں نے آپ کی میت کو قبر کے سرانے رکھا مردیاں پتہ لگ جاتا ہے اللہ معاف کرے اللہ سب میں ایمان والی موت عطا فرمائے مردیاں پتہ لگ جاتا ہے بندہ چنگا سی جو پہنا مردیاں آثار ظاہر ہو جاتے ہیں نشانیاں نمودار ہوتی ہیں عمر بن عبدالعزیز کی میت کو قبر کے سرانے رکھا گیا جب لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اٹھایا قبر میں اتارنے کے لیے راوی لکھتا ہے غائب سے ایک پروانہ آیا ایک چٹھی آئی جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو اس کی امانت و دیانت داری کی وجہ سے رب نے اس کو بخش دیا اللہ نے عمر بن ماما پاک ہوتے اولادہ بھی پاک ہوتیاں نے سید موسیٰ جنگی دوست 12 سال پورے ہو گئے ایک سیب کھاتے دی سزا بھی مل دیئے جب 12 سال ہو گئے عرض کی تھی بابا معاف کر دے
لیکن عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیباں دے باغ دا مالک وہ فرمان لگے نانا ایک شرط ہو یہ پوری کر دیئے پھر معافی ملے گی عرض کی بابا کیڑی شرط ہے توجہ کرے آجے آخری جملے عرض کی بابا کیڑی شرط ہے عزیزان گرامی حضرت عبداللہ سومی فرما دے ایک میری بیٹی ہے وہ دنال نکاح کرنا پڑے گئے اے بیٹی کیسی ہے جڑی اکھاں تو نبینی ہے اے کرنا تو دوری ہے اے زبان تو گنگی ہے اے پیارا تو لمجی تے لولی تے لنگری ہے اے سرکار غوثی اعظم دے والد گرامی آپ نے الگتی ٹھیک ہے منو سیب دی معافی دے دے اے میں تیار رہا اے تہاڈی بیٹی نال شادی کرنا سے تسی جملے تے غور نہیں فرمایا سیب دے باغ دا مالکہ کھڑے گئے اے میری بیٹی دا تعارف ہے اکھاں تو نبینی ہے اے زبان تو گنگی ہے اے کنا تو میری ہے اے پیارا تو لولی تے لگڑی ہے اس عورت نال نکاح کرنا پڑے گا پھر ایک سیب کھاتے دی معافی مل جاوے گی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی عرض کیتی بابا میں راضی اے تہاڈی بیٹی نال نکاح کرنے واسطے تیار ہوں جدوں نکاح ہو گیا کتاباں دے اندر آندا سید موسیٰ جگی دوز جدوں اپنی زوجہ کول کمرے دے اندر تشریف لے گئے اے کی ویکھدے نے ایک ایسی خاتون بیٹھی ہوئی ہے جدے چہرے چو نور دیا لاٹا پیا نکل دیا جدے اگے بھی نور ہے جدے سر بھی ہر پاسے اے پورا جسم نور علا نور ہے تے آپ دوڑ کے باہر نکل گئے اپنے سسر دے گول میں جاکیا کیا بابا تسی تے آخدے پیسے ہو اس لڑکی نال نکاح کرنا ہے جڑی اکھاں تو نبینی ہے اے کنا تو نوری ہے اے زبان تو گنگی ہے اے دیا تے اکھاں بھی ٹھیک لے اے گلا بھی کر دی ہے اے کنا تو بھی ٹھیک ہے اے تے قدم بھی ٹھیک لے عبداللہ سومی بولے سرکار غوث اعظم دے نانا جی بولے آپ فرما لگے اے سید موسیٰ اے بجڑا تنوے آکھے آئینا میری بیٹی اکھاں تو نبینی ہے اے دا مطلب ہے میری بیٹی نے ساری زندگی اینا اکھاں دے نال کسے غیر مارب نو نہیں ویکھے اچھا بولو غوث اعظم دنیا یاوی نہیں کر دی فرمایا میں اس واسطے آکھے آئے میری بیٹی کرنا تو ڈوری ہے فرمایا ساری زندگی میری بیٹی دے کرنا وچ کسے غیر محرم دی نظر نہیں پئی فرمایا میں گنگی اس واسطے آکھے ساری زندگی میری بیٹی نے کسے غیر محرم نال کلام نہیں کیتا فرمایا میں لنگڑی اس واسطے آکھے ساری زندگی میری بیٹی چل کے دروازے تو باہر نہیں گئی عزیزو غور کرو جنہ دی ماں اجتی ہوئے پھر پتر غوث اعظم پیدا ہوتا جے ام الخیر فاطمہ دا ہے مقام ہے پھر حسین دی امہ دی کی فاطمہ ام الخیر دا ہے مقام ہے پھر حسین کریمین دی امہ دا کی مقام ہوئے گا جنہاں دے بارے کتابوں چے ہوتا ہے آج ساڑھے کرا دے اندر دیاں پہنا بیٹیاں ساریاں سلطان بھی موجود نے اگر اللہ طاقت دے کام کرنا لیاں نکرانیاں بھی موجود نے لیکن پانچ ٹائم مسلح تے کھلونا بڑا اوکھا ہے بڑا مشکل ہے تے سیدہ پاک بی بی جدی نسل جو غوث اعظم پیدا ہوئے اس بی بی دا رتبہ کی سی سیدہ فاطمہ عشاء دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھنا عشاء دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھنا
تے فجر دی اذان ہو جانی تے جدو فجر دی اذان حضرت بلال حبشی اذان دینی تے اکھاں چوں آنسو ہونے تے رو کے کہنا ما عبدنا حق عبادت کا ربا سونے ایڈیاں چھوٹیاں راتاں بنائی ہیں تیرے نبی کی بیٹی دا دوجا سجدہ پورا نہیں ہوتا فجر دی اذان ہو جائے ربا سونے ایڈیاں چھوٹیاں راتاں یعنی اللہ تعالیٰ کدی بھی فرض دی معافی نہیں کرے دوستو بڑا دکھ ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اسی جدو پیدا ہوئے ہیں ساڑھے نبی سانو زندگی دا ایک پورا ڈسپلن دیتا ہے حضور فرمایا بچہ پیدا ہوئے کانے چزان دیو حضور فرمایا جدو بچہ پیدا ہوئے کلتی دیو سرکار فرمایا 7 دن آلہ ہو جائے سر تو بال اتارو بالا کے ہم وزن چاندی صدقہ کرو سرکار فرمایا عقیقہ کرو سرکار فرمایا 7 سالہ دا ہوئے 15 بچے بیٹے نو نماز دا آکھو 10 دا ہو جائے نام پڑھے تے مار کے پڑھاؤ حضور پوری زندگی دا ایک ڈسپلن عطا فرمایا لیکن سانیہ اعلیٰ حضرت اپنی کتاب اندر لکھیا ہے نا اعلیٰ حضرت فرماتے نے غیرہ دے گوانیاں کرو تے سالن ہو مگر جائے جی اپنے کرنا پکا ہوئے گیارہ کو مشورہ ہو منگے جی کہاں مشورہ دینے والا کوئی نہ ہوئے اللہ حضرت فرماتے نے تسی گیارہ دیا رسمات تاں بناؤ جی تو آڈے نبی تو آنکو کچھ نہ دیتا سرکار پوری زندگی کے ڈیٹیل بیان کی تھی عزیزوں کی کرو گے قبر دے اندر جا کے کی جواب دے مانگے رب دی بارگاہ کی آکھا گے نہیں میں ایک ہی عرض کروں گا لاؤ لاؤ اپنے اللہ سے وفا کرو اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کرو تمہارا حقیقی مالک وہی ہے بندہ ساری عمر اپنی اولاد واسطے کرتا ہے محنت کر دیو سال کو کر گے 1.5 سال کر لڑ گے 6 مہینے کر لڑ گے قبر چ مٹی پہ گئی اور قبر چ تو جان تے تیرا مالک جانے پترا اگر چنگے ہوئے تو دعا کریں گے اگر چنگے ہوئے اگر دین کے مطابق تربیت ہوئی اگر خیال ہو گیا بعض اوقات یہ نہیں ہوتا ہے اور یار ختم دعاؤ شریک کی آکڑ کے رشتہ دار کی رسمن ختم دلائے جاتے ہیں سال کا ختم آ گیا کلہ کا آ گیا 40 کا آ گیا دیکھا دیا دیکھا یعنی اسی اپنے آپ کو آپ ہی اوکھا کر لیا ہے سامنے دودھ کا گلاس رکھ دعا